یہ بات ہے 1788 کی۔ ایک ایسا جنگی میدان جہاں دشمن آیا ہی نہیں، پھر بھی ہزاروں فوجی اپنے ہی ہتھیاروں سے گر گئے۔ یہ ہے تاریخ کی سب سے عجیب اور شرمناک جنگ، بیٹل آف قرآن سے 20۔ آخر کیسے ایک پورا لشکر اپنی ہی گولیوں سے تباہ ہو گیا؟ آئیں اس کہانی میں دیکھتے ہیں۔ آسٹریلیا کی فوج 1 لاکھ کے قریب سپاہی قرآن سے 20 کے قریب اپنا کیمپ لگا رہے تھے۔ رات کا سماں تھا، مشالوں کی روشنی، دریا کے پاس چھاؤنیاں، ہر طرف ایک بڑی جنگ کی تیاری کا منظر تھا۔ فوج کا آگے کا حصہ حسراس گھوڑوں پر سوار ہو کر تمیز دریا پار کرتے ہیں۔ ان کا کام تھا دشمن یعنی عثمانی فوج کا پتہ لگانا، مگر سامنے دشمن نہیں، کچھ تاجر کی کشتیوں پر ملتے ہیں۔ ان کے پاس تھی شراب کی بڑی مقدار۔ تھکے ہوئے سپاہی پیسے دیتے ہیں اور پینا شروع کر دیتے ہیں۔ مشالوں کی روشنی میں ہنسی، چیخیں اور شراب کے جام گھومنے لگتے ہیں۔ ہنسراز اپنی حفاظت بھول کر نشے میں ڈوب جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد انفنٹری بھی دریا پار کرتے ہیں۔ وہ ہنسراز کو دیکھتے ہیں اور شراب مانگتے ہیں، مگر کیولر شراب دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ نشے میں چور ہنسراز بھیڑوں کے گرد عارضی قلعہ بندی کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف انفنٹری غصے میں چلانے لگتے ہیں۔ ہر طرف گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ اچانک ایک بندوق چلتی ہے، رات کا اندھیرا گولیوں کی چمک سے روشن ہو جاتا ہے اور بس افراتفری شروع ہو جاتی ہے۔ انفنٹری اور ہنسراز آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ تلواریں بیونٹ اور گولیوں کا شور رات کے سناٹے کو چیر دیتا ہے۔ اسی بیچ کسی سپاہی نے چیخا، ترچی ترچی، یعنی ترک آ گئے، ترک آ گئے۔ ایک چھوٹی پکار نے پوری فوج میں خوف کی آگ لگا دی۔ فوج میں ہر قوم کے سپاہی، آسٹریلیا، سرب، کرشین، اطالی زبان سمجھنا مشکل تھا، اس لیے چیخوں نے اور الجھن پیدا کر دی۔ افسر آواز دیتے ہیں، ہالٹ ہالٹ، مگر جو سپاہی جرمن نہیں سمجھتے، انہیں یہ سنائی دیتا ہے، اللہ اللہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن آ گیا۔ حسراس گھبرا کر گھوڑوں پر سوار ہو کر کیمپ کی طرف بھاگتے ہیں۔ اندھیروں میں گرتی ٹینٹیں، بھاگتے سپاہی، منظر اور بھی ڈراؤنا ہو جاتا ہے۔ یہ کمانڈر سمجھتا ہے کہ دشمن کا حملہ ہے۔ وہ توپ چلانے کا حکم دیتا ہے۔ بارود کا دھماکہ اپنے ہی سپاہیوں کو چاک کر دیتا ہے۔ پورا کیمپ جاگ اٹھتا ہے۔ سپاہی اپنے ہی ساتھی کو دشمن سمجھ کر گولی چلاتے ہیں۔ اندھیروں میں ہر جسم ایک سایہ لگتا ہے۔ ہولی رومن ایمپرر جوزف دائم خود بھی اس افراتفری کا شکار ہوتا ہے۔ ایک دھکے سے گھوڑے سے گر کر ایک چھوٹی ندی میں جا گرتا ہے۔ فوج ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر طرف بھاگتی آوازیں، چھوڑی ہوئی تلواریں اور گرتی مشالوں کا منظر۔ 1 لاکھ کی فوج خود کو مٹا رہی تھی۔ صبح ہوتی ہے، میدان میں صرف لاشوں کا ڈھیر، زخمی سپاہی اور چھوڑی ہوئی توپیں اور ہتھیار۔ دشمن ابھی آیا ہی نہیں۔ 2 دن بعد اصل عثمانی فوج پہنچتی ہے۔ ان کے سامنے ایک خالی کیمپ، مردہ جسم اور چھوڑا ہوا اسلحہ۔ بغیر لڑائی کے عثمانی قرآن سے 20 پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ان کا جھنڈا شہر پر لہرا رہا تھا، جبکہ آسٹریلیا فوج اپنی ہی غلطیوں کا شکار ہو چکی تھی، اور یوں ایک جنگ جو شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ختم ہو گئی۔ دنیا نے سیکھا کہ سب سے بڑی فوج بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ سبسکرائب